سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں خدائے پاک و برکت کے لیے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. مناجات خائفین یعنی خوفزدہ ہونے والوں کی مناجات. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار کیا میں یہ سمجھوں کہ ایمان لانے کے بعد بھی مجھ پر عذاب کیا جائے گا؟ پروردگار کیا میں یہ سمجھوں کہ تجھ سے محبت کرنے کے بعد بھی مجھے تجھ سے دور کر دیا جائے گا اور تجھ سے امید رکھنے کے بعد بھی مجھے محروم کر دیا جائے گا اور تیرے عفو سے پناہ لینے کے بعد بھی مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو نہیں میرے پروردگار، تیرے کریم وجود سے یہ بعید ہے کہ کوئی تجھ سے امید کرے اور نا امید ہو جائے، کوئی تیرے پاس پناہ لے اور اسے پناہ نہ ملے، کوئی تجھ سے محبت کرے اور تو اسے قریب نہ کرے. پروردگار تو محبت کرنے والا ہے، امیدوں کو پورا کرنے والا ہے اور قریب کرنے والا ہے. اور لاکھوں درود و سلام ہو اہل بیت پر کہ جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے خدا کے قرب تک پہنچا دیا. صلوات پڑھیے. انشاءاللہ مجلس حسین اسباب کی محتاج نہیں ہوتی، مجلس حسین اشیاء کی محتاج نہیں ہے. یہ تو اس وقت ہی ہوتی رہی ہے جب مجلس کے بدلے میں انسان جانے دیتا رہا ہے. اسباب چیز کیا ہوتی ہے؟ ذکر حسین قلب و روح سے ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ بیٹھیے، آپ سکون سے سنیے. اگر آواز پہنچے تو نور علی نور ہے اور اگر نہ پہنچے تو سیدہ تک کے ہاں آپ کی حاضری قبول ہے. کہا سکون میں تو سب سنتے ہیں نا، سکون میں سب شرکت کرتے ہیں، لیکن آج سیدہ کو بتا دیجئے کہ پروردگار اے سیدہ ہم نے بے چینی میں بھی آپ کی مجلس حسین سکون میں کی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. آپ کے ساتھ ہمارا موضوع
شریعت الہی میں خواتین کا مقام اور ذرائع کے رسائل ہمارے حجت تک، خدا تک پہنچنے کے ذرائع. اور اسی سلسلے میں آج میں نے سورہ نمل کو اٹھایا ہے، قرآن کا 27واں سورہ، صرف اور صرف 93 آیات ہے. پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کہا سورہ نحل جو پڑھے گا، 5 قوموں کا ذکر ہے سورہ نحل میں، سورہ معذرت کے ساتھ نمل میں، سورہ نمل میں 5 قوموں کا ذکر پروردگار کر رہا ہے. اور پہلی قوم حضرت موسیٰ اور فرعون کی بات ہو رہی ہے، پھر جناب سلیمان کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جناب اچھا یہ سیکوینس میں بھی آپ سے پوچھ لوں گی، ٹھیک. تیسری قوم سمود جو کہ جناب صالح علیہ السلام کی ہے. چوتھی قوم لوط، اور 5ویں قوم امت محمدی کا تذکرہ ہے. کہا جو اس سورے کو پڑھے گا، آپ دیکھیں 3 قومیں ایسی ہیں، بلکہ 3 قومیں اس میں ایسی تھی جنہوں نے تکذیب کی ہے. جو اس سورے کو پڑھے گا اسے ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا. آپ سوچئے 3 قومیں ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں نے جھٹلایا ہے. فرمایا اس کو اگر کوئی پڑھے گا تو ان کو ان افراد کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے اس قوم کو جھٹلایا، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا. اور ساتھ وہ محشر میں جب کھڑا کیا جائے گا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اٹھایا جا رہا ہوگا. آپ دیکھیں اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ محشر میں دخول ذکر الہی کے ساتھ. وہ صلوات پڑھیے محمد سورے کا نام ہی نمل ہے. آپ دیکھیں نمل چونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت سلیمان اور چونٹی کا ذکر ہے سورے میں، اس وجہ سے سورے کا نام ہی نمل رکھ دیا گیا. 2 مشہور آیات ہم کہتے ہیں نا قرآن میں وہ کون سا سورہ ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے، تو وہ سورہ نمل ہے، جس میں ایک ابتدا میں آئی ہے، دوسرا ملکہ بلقیس کو جناب سلیمان نے جو خط لکھا، اس خط میں چونکہ اس کی ابتدا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو 2 دفعہ اس سورے میں بسم اللہ آئی. ساتھ میں اور آپ جو مشہور آیت پڑھتے ہیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، وہ آیت بھی اسی سورے کا ہی حصہ ہے. پروردگار نے 2 موضوعوں کو اس سورے میں اٹھایا ہے، توحید اور معاد کو. کتنے انبیاء کا ذکر ہے اس سورے میں؟ ٹھیک، کون سے انبیاء؟ حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت صالح، حضرت لوط اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. آخری قوم نصیحت ہے، آخری قوم کو نصیحت ہے. 4 قوموں کی مثالیں ہیں. ٹھیک، اچھا نصیحت میں میرا دل چاہتا ہے آخری 2 آیتیں آپ کو سناؤں. بڑا سورہ نہیں ہے، گھر میں جا کے پڑھیے گا، بہت مزیدار سورہ ہے. آخری 2 آیتیں نصیحت کرتے ہوئے پروردگار کیا بیان فرماتا ہے، یہ شاید میرے اور آپ کے لیے اور کل انسانوں کے لیے. فرمایا آخری سیکنڈ لاسٹ آیت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے رسول ان کو آیتیں پڑھ کے سنا دیجیے اور کہہ دیجیے کہ اگر یہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے، اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. یعنی رسول کہتے میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے جتنی تکلیف اٹھانی تھی اٹھا لی، اب علیکہ، اب تم پر ہے کہ تم لیتے ہو یا نہیں لیتے. آخری آیت کہہ دیجیے الحمدللہ رب سب کہیے، کہہ دیجیے الحمدللہ رب العالمین. اے رسول یہ عنقریب ہماری نشانیوں کو دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے، اور کہہ دیجیے تمہارا پروردگار تمہارے نامہ اعمال سے غافل. ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. ٹھیک، تو قوم رسول خدا امت محمدی کے لیے نصیحت ہے، اور 4 قوموں کی خدا مثال لے کر آ رہا ہے، جس میں سے 3 خدا عبرت کے طور پہ بیان کر رہا ہے، اور
یعنی 3 قومیں ایسی ہیں، 3 قومیں ایسی ہیں جن پر عذاب نازل ہوا. اچھا اگر میں آپ سے پوچھ لوں ان قوموں پر کیا کیا عذاب نازل ہوا تو بتائیں گے؟ میں چاہتی ہوں آپ کی مجلس میں شامل ہو جائیں. جناب موسیٰ فرعون کے ذکر میں کیا عذاب آیا؟ غرق ہو گیا، ڈوب گیا. جناب صالح کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ ایک چیخ بلند ہوئی، اس چیخ کے نتیجے میں ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اس کے بعد زلزلہ آیا. پھر آئی قوم لوط. قوم لوط پر کیا عذاب آیا؟ ایک جواب آیا کہ پتھر گرے، اور اور اچھا اس پوچھنے میں مسئلے ہٹے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں فرعون پر ایک عذاب آیا، ڈوب گیا. جناب صالح کی قوم پر ایک عذاب آیا، چیخ آئی سبوں کے کلیجے. جانتے ہیں قوم لوط پر کتنا عذاب آیا؟ سورہ حجر آیت نمبر 43. پروردگار عالم قرآن میں 3 عذاب کا ذکر کر رہا ہے. ہم نے پتھروں کی بارش کی، ہم نے بستی کو اتنا اٹھایا اوپر سے اٹھا کے، پھر ایک چنگھاڑا اور ان کے کلیجے. آپ دیکھیے وہ عذاب جو قوموں پر الگ الگ آئے، قوم لوط پر کیوں آئے؟ اچھا جب روایت نکال کے دیکھیں گے نا، روایت میں اس سے بھی زیادہ ہے. بعض روایتوں میں نے دیکھا علامہ طباطبائی نے بیان فرمایا پہلا عذاب ان پر یہ آیا کہ جیسے ہی قوم لوط لڑکوں کو لینے کے لیے جناب لوط کے گھر آئی، جناب جبرائیل نے اشارہ کیا اور سب اندھے ہو گئے. ٹھیک، پہلا عذاب اندھے ہو گئے. تب دوسرا عذاب جبرائیل نے اٹھایا، 7 شہر تھے، جبرائیل نے اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ آسمان اول تک جا پہنچے. اس کے بعد الٹ کر پھینکا گیا ہے. اچھا سیدھا کیوں نہیں پھینکا؟ ایک عذاب اوپر سے تیزی سے گرنے کا عذاب، دوسرا جب وہ گرے تو بستی ان پر ایسی الٹی کے سب کے سب کچلے گئے. چوتھا عذاب کہ جب وہ زمین پر گرے تو 4000 میٹر زمین کے اندر دفن ہو گئے. چھٹا عذاب تب دفن ہونے کے بعد اس علاقے پر پانی آیا اور سب کے سب غرق ہو گئے. آپ سوچیے کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا عظیم، جسے آج لیگل طور پہ عام کیا جاتا ہے. اس عظیم تر گناہ کے لیے اللہ نے ایک عذاب نازل نہیں کیا بلکہ عذابوں کا مجموعہ نازل کر کے بتلا دیا کہ اگر آج بھی اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہو تو یہ عذاب کی صلوات پڑھ دیجیے محمد والے اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ 3 قوموں کو عبرت کے طور پہ خدا لے کر آ رہا ہے اور ایک قوم کو مثال کے طور پر لے آ رہا ہے. اور وہ مثال کس کی لا رہا ہے؟ اچھا اگر ایک جملہ بدل دوں، فرعون کون تھا؟ عورت تھا یا مرد تھا؟ قوم لوط جو حرکتیں کر رہی تھی مرد کر رہے تھے یا عورتیں کر رہی تھی؟ مرد کر رہے تھے. حضرت صالح کی قوم کے متعلق اٹھا کے دیکھیے گا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے خاص الخاص، ویسے تو پوری قوم ساتھ تھی جرم میں، لیکن خاص الخاص 9 افراد تھے جو جناب صالح کے گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ 9 افراد مرد تھے یا عورت؟ مرد تھے. اب مردوں کے مقابلے میں اللہ اچھائی کی مثال لا، میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہتا ہے. اللہ کی نگاہ میں عورت کا مقام مردوں کے مقابلے میں عورت کی اچھائی کی مثال خدا لے کر آ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں بننا ہے تو بلقیس جیسا بن کے دیکھو کہ پروردگار عالم مردوں کے مقابلے میں عورت کے تدبر، عورت کی عقل مندی، عورت کی ہوشیاری اور عورت کی مدبرانہ سیاست کو یہاں پر بیان کر رہا ہے. آپ دیکھیں مردوں کے مقابلے میں عورت کی تعریف ہے. کیا ہے؟ ایک سوال کوئی محمد والے محمد
پہلی 14 آیتوں میں جناب موسیٰ کا ذکر اور فرعون کا ذکر، اور اس کے بعد جناب سلیمان کی شہبت، ان کی حکومت کا ذکر۔ آپ دیکھیے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان بادشاہوں میں، انبیاء میں اللہ نے جیسی حکومت جناب سلیمان کو دی تھی ویسی کسی اور کی نہیں تھی۔ ہم سنتے ہیں حضرت سلیمان کی حکومت، ہواؤں کو آواز آ گئی، ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا ان کے لیے۔ ٹھیک، دوسری خاص بات جانوروں کی بولی جانتے تھے۔ تیسری خاص بات انسانوں پر، حیوانات پر، جنات پر، سبوں پر حکومت۔ پرندے شیر کی طرح سایہ بنا کے سر پر سایہ کر کے چلتے رہتے ہیں۔ آج ہم سن رہے ہیں، آج میں اور آپ یہ تمام چیزیں سن رہے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا جب یہ سب دیکھیں گے، کہا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ لوگ دیکھیں گے کہ امام کی حکومت میں حیوانات بھی ساتھ ہیں، بلکہ جو سلمان کی حکومت میں نہیں دیکھا وہ امام زمانہ کی حکومت میں دیکھیں گے۔ کہا سلمان کی حکومت میں چرند پرند حیوانات و جنات تھے، کہا امام کی حکومت میں نباتات بھی ساتھ ہوں گے۔ اگر کوئی دشمن کسی پودے کے پیچھے چھپ جائے گا تو پودا جواب دے گا مولا میرے پیچھے چھپا ہے، آگے اس کو نکال لیجیے۔ تو لشکر امام کی خاصیت کیا ہے؟ ان تمام کے ساتھ ساتھ نباتات و جمادات بھی۔ کہا پہاڑ کے اندر کوئی چیز چھپی ہوگی نا، کہیں نہ مولا میرے پیٹ میں ہے، آگے نکال لیجیے۔ تو جس کی پوری کائنات جس کے لشکر میں شامل ہو جائے اسے زمانے کی حجت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ لوگ دیکھیں گے ایک بادل کا سایہ امام کے سر پر، اور امام جہاں سے گزرتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں اس بادل کے سائے سے آواز آتی ہے حاذا مہدی، حاذا مہدی، حاذا مہدی۔ لوگ دیکھتے تھے سلمان اڑتے ہیں، ان کا تخت اڑتا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دنیا میں جدید ترین سواری امام زمانہ کی ہوگی۔ کیا لوگ پلک جھپکائیں گے اور امام پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دور سلیمان انشاءاللہ ہم اپنے آنکھوں سے امام کی صورت میں ایک سوال پڑھی محمد اب جناب سلیمان کو ایک سفر درپیش ہے۔ وہ بیت المقدس سے مکہ جا رہے ہیں اور درمیان میں صنعا کے مقام پر ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جیسے پانی ختم ہوا نا، جناب سلیمان اوپر سر اٹھا کے پرندوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ پانی تلاش کرو۔ دیکھتے ایک جگہ خالی ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ مالی لا ارا ہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اچھا کیوں خاص ہدہد کو بلایا؟ آپ جانتے ہیں کہا کہ بے انتہا ذلیل پرندہ ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے جب یہ اڑتا ہے نا تو اڑتے ہوئے پانی کو زمین کی تہوں میں بھی دیکھ لیتا ہے، یعنی پانی کی تہ میں بھی کہیں پانی ہوگا نا تو ہدہد سمجھ جائے گا کہ اس تہ میں پانی موجود ہے۔ اس وجہ سے خاص ہدہد کو بلایا، کہا کہیں وہ قائدین میں سے تو نہیں ہے، کہا اگر بلا جواز گیا ہوگا تو اس کو ذبح کروں گا، اگر جواز ہوگا تو ذبح نہیں کروں گا۔ ہدہد آیا، اچھا جانتا تھا نا، جانتا تھا بغیر بتائے گیا ہوں، آتے ہی ایک دفعہ فوراً سے کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے اے نبی اللہ ایک عورت دیکھی ہے جو حکومت کرتی ہے، اور اتیت کل شیء ولہا عرش عظیم، اور اس کے پاس جو اس کی حکومت ہے نا اتنی شاندار حکومت ہے کہ اس میں ہر فیسلٹی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اور اس کا جو تخت ہے وہ ایک عظیم و شان تخت ہے، اور وہ آپ کے پڑوسی ملک کے اندر رہ رہی ہے۔ ٹھیک، کیا خبر دی؟ ایک عورت ہے، بہترین طریقے سے حکمرانی کر رہی ہے۔ اچھا جانتے ہیں اس زمانے کا ملک سبا آج کا یمن، اور کہتے ہیں 3 چیزوں میں یہ جگہ جو تھی نا یمن،
وہ بہت اعلیٰ تھی. ایک تمدن کی وجہ سے, تیسری تجارت کی وجہ سے, اور چوتھی وہاں کی خوشحالی کی وجہ سے. کہا اتنا ہریالا اور خوشحالی تھی ملک میں, تجارت بہت زیادہ عام تھی, اور تمدن و تہذیب بہت اعلیٰ تھا. اب پرندہ بھی جا کے کہہ رہے ایسی سلطنت ہے نا نبی اللہ کہ حکمران تو عورت ہے, لیکن اللہ نے وہاں پہ ہر چیز وافر مقدار میں دے رکھی ہے, اور اس کا ایسا عظیم تخت ہے, لیکن شیطان نے ان کو بہکایا ہوا, اور وہ برے اعمال کو اچھا بنا کے کس طرح کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں. اچھا اب یہ تمام خبر ملی, نبی اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں, تم جاؤ یہ خط اس تک پہنچاؤ, میں دیکھتا ہوں تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو. اچھا خط پہنچانا, لیکن ساتھ کے ساتھ ایک پیغام بھی دیا, یہ میرا خط اس تک پہنچانا اور چھپ کے اس کا ریئیکشن دیکھنا. خط پر اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اب پرندہ گیا, ملکہ بلقیس کے سامنے خط کو گرایا اور خود چھپ گیا. اچھا ملکہ بلقیس خط کو اٹھاتی ہے, اور خط کو اٹھانے کے بعد پڑھتی ہے تو عجیب و غریب ہے خط. ایک تو پہنچانے کا طریقہ بہت مختلف ہے. آپ دیکھیے اگر عام بادشاہ ہوتا تو قاصد سے پہنچاتا, پرندے کے ذریعے سے پہنچایا, پتہ چلا عام شخصیت نہیں ہے. پھر جب ٹیکسٹ پڑھا نا تو ٹیکسٹ میں اوپر کیا لکھا تھا, بسم اللہ. اس سے پہلے جتنے بادشاہ تھے نا دنیا کے, وہ ٹیکسٹ کے اوپر سب سے اوپر اپنا نام لکھتے تھے. اور یہ خط اتنا عجیب تھا جس میں نہ مال مانگا گیا تھا, نہ اس میں حکومت مانگی گئی تھی, بلکہ کہا گیا تھا اطاعت گزاری کرو اور میرے پاس آ جاؤ, ورنہ تم پر چڑھائی کی جائے گی. اچھا صرف اطاعت مانگی گئی تھی. اب جیسے خط ملکہ بلقیس سے دیکھا, اپنی تمام کابینہ کو بلایا, اور کابینہ بلانے کے بعد کہتی ہے القیا الیہ کتاب کریم, مجھے ایک عظیم خط ملا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عورت, ملکہ سبا یا بلقیس. آپ دیکھیے یہ ایک عورت کا ریئیکشن ہے. ایک مرد کا ریئیکشن بتاؤں, جب رسول خدا نے بالکل ایسے ہی خط ایران کے بادشاہ کو لکھا, ایران کے بادشاہ نے صرف اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا, خط کو پھاڑ دیا. کہا یہ کون ہے جو خط میں میرے نام کے اوپر کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے. خط کا ٹیکسٹ نہیں پڑھا بلکہ خط کو پھاڑ دیا. اور یہ ایک عورت کا جملہ ہے مقابل میں کہ کہتی ہے القیا الیہ کتاب کریم, مجھے ایک عظیم خط ملا ہے. آپ دیکھیے خط کے ٹیکسٹ کو دیکھ کے پہچان گئی ہے عام ٹیکسٹ نہیں ہے. اپنے تمام رخبہ سے کہا بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے تم سب کو مشورے کے لیے بلایا. کہا تمام لوگوں نے کہا ہمارے پاس فوج ہے, ہمارے پاس وسائل ہیں, ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں, کیوں نہ ہم چڑھائی کریں, کیوں نہ ہم حملہ کریں. اچھا آپ دیکھیے مردوں کا دماغ اور عورت کا دماغ. مردوں نے کیا مشورہ دیا, کیا کرنا چاہیے, چڑھائی کرنا چاہیے. عورت نے کہا نہیں, جب ظالم بادشاہ کسی قوم پر آ جاتے ہیں تو ملک و قوم کی تباہی ہوتی ہے اور عزیز ذلیل ہو جاتے ہیں. میں اس سے پہلے ان کو آزمانا چاہتی ہوں. اب دیکھیے کس قدر ذہین عورت ہے, قرآن بیان کر رہا ہے, میں آزمانا چاہتی ہوں. آزمائش کیا ہے, کہا میں پہلے تحفے بھیجوں گی سلیمان کے پاس. اگر وہ تحفوں کو قبول کر لیتے ہیں اور ہم اپنی تصدیق کا اظہار کرتے ہیں, سمجھ جانا دنیا کا بادشاہ ہے جو جواہر کے پیچھے بھاگ رہا ہے, جو حسین عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, جو مملکت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور اگر قبول نہ کیا, صرف پیغام کے پیچھے بھاگتا رہا, تو سمجھ جانا دنیاوی بادشاہ نہیں. پھر ہم تسلیم کریں گے. کہا اگر قبول کر لیا تحفہ, اگر سرنڈر قبول کر لیا, کہا پھر ہم جنگ کریں گے مرنے پر. تحائف بھیجے, حضور جا کے تمام معاملہ جناب سلیمان کو سناتا ہے. کہا جب تمام معاملہ جناب سلیمان کو سنایا, اس کے تحائف آنے سے پہلے, جواہر و سونے آنے سے پہلے, جناب سلیمان نے جنوں سے کہا دربار کو سجا دے. اچھا آپ بتائیے, جب جنہوں نے دربار کو سجایا ہوا تو کتنی نیٹی سجایا ہوگا. اب وہ تمام افراد جو آئے تو دربار کی سجاوٹ دیکھ کے حیران ہو گئے. جناب سلیمان کہتے ہیں
جو تم میرے پاس لے کر آئے ہو نا، اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دے رکھا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ پیغام الہی ہے. اس کو قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جنگ کے لیے تیار. جیسے ہی یہ لوگ پہنچے ملکہ بلقیس کے پاس، ملکہ بلقیس سے ابھی بھی فرار نہیں کیا. کہا میں ملنا چاہتی ہوں، میں ملنا چاہتی ہوں. کہ یہ کون ہے؟ کہا وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ نکلی. ہدہد نے پھر جا کے پہنچا دیا کہ ملکہ بلقیس آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے. یہاں پہ جناب سلیمان نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا. جانتے ہیں کیا فیصلہ کیا؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا. ہدہد کہتا ہے اس کا تخت بہت عظیم ہے. کون ہے جو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ اچھا میں آپ سے پوچھوں گی، اس کے آنے سے پہلے تخت کیوں منگوانا چاہتے ہیں جناب سلیمان؟ آپ سب سے میرا سوال ہے، اس کے آنے سے پہلے جناب سلیمان تخت کو کیوں منگوا رہے ہیں؟ سوری، بتائیے، آپ سب مجھے سن رہے ہیں؟ تو کیوں منگوایا؟ ایک نوٹس کرنے کے لیے تاکہ وہ نوٹس کرے. دو چیزیں، ایک نبی کی عظمت دکھانی تھی، نبی کی عظمت دکھانی تھی. دوسرا اس کو یقین پیدا کروانا تھا کہ یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، یہ روحانی اور الہی بادشاہ ہے. ایک دفعہ جیسی وہ آیا نا تخت، بلکہ تخت ابھی نہیں آیا. جناب سلیمان نے کہا کون ہے جو لے آئے؟ کا سب سے بڑا جن جو تھا نا، جسے غفیر کہا جاتا تھا، جبریل نے ایک دفعہ کہا اے نبی اللہ، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں تخت کو لے آؤں گا. اور ایک انسان اٹھا جو کہ جناب آصف برقیہ ہیں اور جناب سلیمان کے وزیر ہیں. وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے نبی اللہ، مجھے اجازت دیجیے، آپ پلک کو جھپکائیں گے اور کھولیں گے تو میں تخت کو لے آؤں گا. اچھا خدا کیا بتانا چاہتا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو جنات کے پاس طاقت زیادہ ہے، لیکن جتنی طاقت ہم نے اس انسان کو دی ہے اس کے سامنے کائنات کی ہر مخلوق عاجز ہے. کہا آپ جھپکائیں گے نا، میں اس سے پہلے لے کر آتا ہوں. اور وہ ابھی جیسی اجازت دی نا، کہا جناب سلیمان نے ابھی پلکیں جھپکا کے کھولی رہی تھی، دیکھا تخت کے بالکل سامنے پڑا ہوا. اچھا مذاق نہیں تھا، جانتے ہیں؟ اچھا ہم سمجھتے ہیں شاید اس ممبر کی طرح تخت ہو. ذہن میں یہ کیا تھا نا، شاید اتنی چھوٹی کتاب نے کہا نہیں، اتنا بڑا تھا، 40 گز اور بعض جگہ 30 گز لکھا ہے اس کی لمبائی تھی، اور 40 یا 30 گز اس کی چوڑائی تھی. اور اس میں 1000 کرسیاں صرف علماء کی رکھی گئی، باقی حکماں کی الگ، باقی تمام حکومت کے کارندوں کی کرسیاں. اچھا تو یہ لانا آسان تھا؟ نہیں تھا نا. یہ پلک جھپکاتے میں کیسے لے آئے؟ جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا انہو علم من کتاب اللہ، ان کے پاس کتاب خدا میں سے کچھ علم موجود تھا. ٹھیک ہے، جس کے پاس کچھ علم ہو وہ تخت بلقیس کو لے آئے. اب مجھے یاد مولا علی آ رہے ہیں، مجھے مولا علی سورہ رات کی آیت نمبر 43 آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں کہ جب کفار نے کہا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. اچھا یہ آیت میں بھی آپ سب سے سنوں گی، ٹھیک، کیونکہ مولا کی فضیلت ہے. ٹھیک، سورہ رات کی آیت نمبر 43، جب کفار نے کہا اے رسول ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، تو خدا نے کہا اے رسول کہہ دیجئے، ٹھیک، کیا کہا؟ کہہ دیجئے شہد اللہ بین و بینکم، شہد اللہ بین و بینکم ومن انہو علم کتاب اللہ. کیا ہے؟ میرے اور تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب آیت کو پورا کیجیے گا. اے رسول
کتاب کا علم. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کچھ کتاب کا علم اور پوری کتاب کا علم اس میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کچھ کتاب کا علم اور پوری کتاب کا. اب مثال سنیے گا. مولا فرماتے ہیں اپنے ذہن میں ایک موزن سمندر لے کر آؤ. تصور کرو ایک سمندر کا ایک مچھر ہے جس نے اس میں ڈبکی ماری, اس کے پر کتنا پانی آئے گا؟ اچھا میں آپ سے پوچھوں, ایک مچھر ہے جس نے سمندر میں ڈبکی ماری, اس کے پر کتنا پانی آئے گا بتائیے؟ قطرہ آئے گا؟ قطرہ نہیں آئے گا نا. قطرے سے بھی امام نے کہا جتنا اس کے پر پانی آئے یہ کتاب کا کچھ علم ہے, اور علی کا علم معزز سمندر کی مانند. اور اس معجزہ سمندر کے کچھ کو بیان کرنا بھی صلاحیت اہل بیت ہے. کسی نے 5ویں امام سے پوچھا مولا یہ ہوا کیسے, یہ آصف برقیہ کیسے تخت کو لے آیا؟ امام نے بیان فرمایا اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں, اس میں سے ایک اللہ نے آصف بن برقیہ کو عطا کیا تھا. اچھا جب ایک عطا کیا اس کا اثر کیا ہوا؟ کہا اس نے جیسی اس اسم کے ذریعے سے دعا کی, وہ جو تخت اور سلیمان کے درمیان فاصلہ تھا نا, اللہ نے اس فاصلے کو ایک دم سمٹا دیا, اور اگلے ہی لمحے وہ تخت سلیمان کے سامنے موجود تھا. کہا جیسی تخت پہنچا زمین کو دوبارہ پھیلا دیا گیا. ٹھیک, اب پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا ایک آصف برقیہ کے پاس ہے, اہل بیت کے پاس کتنے ہیں؟ مولا اہل بیت کے پاس کتنے ہیں؟ مولا کہتے ہیں ہم اہل بیت کے پاس 72 اسم اعظم ہیں. سوچیے 72 اسم اعظم. اب جس کے پاس 72 اسم اعظم ہو, جس کے پاس کوئی کتاب کا علم ہو, وہ اگر مردے کو زندہ کر دے تو اس میں حیرت کیا ہے؟ سلام ہو علی مرتضیٰ پر. وہ سورج کو پلٹا دے تو حیرت کیا ہے؟ صلوات محمد. علی مولا علی مولا تیرا مولا علی مولا علی مولا ایک سوال اور ہے آپ سے, مجھے ایک بات بتائیے, حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو تخت لے آئے؟ کیا حضرت سلیمان خود نہیں لا سکتے تھے؟ کیا حضرت سلیمان تخت خود نہیں لا سکتے تھے؟ اچھا نبی تھے نا, اسم اعظم تو تھا. ٹھیک, کیا وجہ تھی جناب سلیمان خود تخت نہیں لے کر آئے؟ ایسا ہی ہے, یعنی جب وزیر کے پاس اتنی طاقت ہے تو نبی اللہ کے پاس کتنی ہوگی؟ ٹھیک, کہاں خود لا سکتے تھے, مگر لوگوں کو بتانا تھا میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. اسی طرح رسول خیبر اکھاڑ سکتے تھے, بتانا تھا میرے بعد تمہارا خلیفہ کون ہوگا. سلوات پڑھیے محمد. اب آ گیا تک, آ گیا تک, آپ نے اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دو. میں ملکہ بلقیس کا امتحان لینا چاہتا ہوں کتنی عقل مند عورت ہے, پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. ملکہ بلقیس پہنچی, اور پہنچنے کے بعد نبی اللہ پوچھتے ہیں کہ ماں ہاکذا عرشکا, کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اچھا جیسی آتی ہے نا تخت کو دیکھتی ہے, حیرت سے تھوڑا دیکھتی ہے. جناب سلیمان کہتے ہیں کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ اچھا اگر ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ چینجنگ ہو چکی ہے.
اس کا کچھ ڈیزائن کچھ کلر چینج ہو چکا ہے، نبی اللہ نے اس میں چینجنگ کی ہے. ٹھیک، آپ دیکھیے کتنی عقل مند عورت ہے، اللہ نے اس کے جواب کو قرآن میں محفوظ کر لیا. خدا کبھی میں سوچوں خدایا جب کسی کو عزت دیتا ہے اس کے جملوں کو قرآن کا لفظ بنا دیتا ہے. اللہ نے ملکہ بلقیس کے جملوں کو قرآن کا لفظ بنا دیا. کأنہ ہوا، شاید کہ وہی ہے. کہا جب جناب سلیمان نے کہا کہ تمہارے تخت یہ صحیح ہے، کہا بالکل ایسا ہے یا شاید وہی ہے. آپ دیکھیے نہ کامل اقرار کیا نہ کامل انکار کیا، اور پھر ایک دم سے نتیجہ دیتی ہے. جناب بلقیس نے منگوایا تھا کہ یقین حاصل، جناب سلیمان نے منگوایا تھا کہ یقین حاصل کر لینا. اب بلقیس فوراً سے اگلے جملے میں نتیجہ دیتی ہے، ہم تو پہلے ہی جانتے تھے اس لیے تسلیم ہو کر آئے ہیں. ہم تو پہلے سے ہی جانتے تھے، یعنی آپ کے خط سے میں سب کچھ پہچان گئی تھی، اس وجہ سے میں تسلیم ہو کر کننا مسلمین، ہم جھک کر آئے ہیں، ہم اطاعت گزار. اچھا یہاں پر بھی اسلام کا اقرار نہیں کیا، صرف جناب سلیمان کا اقرار کیا. اب اللہ نے چاہا، اب دیکھیے اگر کوئی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے نا تو اللہ اس کو یقین دلائے بغیر چھوڑتا نہیں ہے. اگر میں وہ جو ہم جملہ اردو میں کہتے ہیں نا، ہم نے انگلی پکڑائی فلاں نے ہاتھ تھام لیا، شاید یہ جملہ اللہ پر بھی رہا تھا. ہم انگلی آگے کرتے ہیں نا، وہ ہاتھ کو تھام لیتا ہے. کہا ملکہ بلقیس نے قدم بڑھایا، اللہ نے کہا اب میں تمہارے قلب میں یقین عنایت کروں گا. اب جناب سلیمان اسے یقین دلانے کے لیے اپنے محل لے کر چلتے ہیں. جانتے ہیں محل جناب سلیمان کا ایسا شاہکار تھا جو جنات نے اس طرح بنایا تھا کہ نیچے نہریں بہتی تھی اور اوپر ایسا شیشہ تھا، ایسا کرسٹل شیشہ تھا کہ دور سے کیا قریب سے دیکھنے والوں کو بھی شیشہ نظر نہیں آتا تھا. انسان یہ سوچتا تھا کہ شاید میں پیر رکھوں گا تو وہ پانی کے اندر جائے گا، حالانکہ پیر شیشے پر پڑتا تھا. اب جیسے ہی ملکہ بلقیس نے دیکھا پانی ہی پانی ہے اور پانی پر محل کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں فوراً سے اچانک میں تو 500 کو اٹھا لیا. ٹھیک، اپنے تو جناب سلیمان نے کہا یہ پورا شیشہ ہے. ٹھیک، اچھا کہتے ہیں کتاب حیات القلوب، اور جب اس نے پاؤں تھوڑے سے 500 کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے بال نمودار ہوئے، جیسے بعض خواتین کے ہوتے ہیں نا پاؤں پر بال. جناب سلیمان نے جنوں کو حکم دیا ایسی دوائی تیار کرو جو بالوں کو صاف کر کے پاؤں کو خوبصورت بنے. سب سے پہلے بالوں کو صاف کرنے کی جو کریم بنی ہے جناب سلیمان کے دور سے بنی اور اس ٹائم سے بنی ہے. جسے اس نے لگایا تو اس کے پاؤں کے تمام بال ریموو ہو گئے. راوی کہتا ہے یہاں پر جیسے ہی اس نے یہ معجزہ دیکھا کہ ایسی بناوٹ، ایسا بنانے والا جو عام انسان و معمار بنا ہی نہیں سکتا، یہ لازمی کسی نبی کا کام ہے. اس نے پھر جملہ کہا اور اللہ نے اس کے جملے کو پھر قرآن بنا دیا. اور جانتے ہیں جملہ کیا تھا؟ جملہ کیا تھا جس کا ایک ٹکڑا میں اور آپ دعائے کمیل میں ہی پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے اس ٹکڑے کو مولا نے دعائے کمیل میں بھی ڈالا ہے. رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں سلیمان کے ساتھ تیری بارگاہ میں ایمان لے کر آتی ہوں کہ تو رب العالمین ہے. داستان کا آخری جملہ للہ رب العالمین، قرآن کا پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیے اس عورت کے جملے کو اللہ نے قرآن میں شامل کیا، اس عورت کے تدبر فہم کو قرآن نے شامل کیا کہ اس عورت نے نہ صرف خود کو بچایا دنیا اور آخرت میں بلکہ اپنی پوری قوم کو بچا کر سلیمان کے نتیجے میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ نے یقین کے ساتھ ساتھ جناب سلیمان کی زوجہ بنا دیا. اللہ نے حجت خدا کی زوجہ بنا دیا. اچھا کس چیز نے بنایا؟ آپ سوچئے کیا خاص بات تھی اس عورت میں کہ اللہ نے حجت خدا تک نہ صرف پہنچایا بلکہ اس کی زوجہ بنا دیا. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے 3 عادات نہیں تھی اس کے اندر. نمبر 1 خود پسندی نہیں تھی.
نمبر 2 ہٹدرمی نہیں تھی. نمبر 3 تکبر نہیں تھا. آپ دیکھیے پچھلے بادشاہوں کو جنہوں نے خدا کی خدائی کا انکار کیا ہے، تکبر تھا، خود پسندی تھی، ہٹدرمی. اچھا یہ تینوں بیماریاں بتائیں کیا ہیں؟ یہ تینوں بیماریاں ایک ہی تسلسل کی. اچھا تسلسل سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی ایک کی جراثیم ہے کمر زیادہ ہو رہا ہے. پہلا جراثیم جانتے ہیں کون سا ہے؟ اچھا مثال دوں، مثال مثلاً پہلے ہلکا ہلکی طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، اس کے بعد بخار ہونا شروع ہو گیا، اس کے بعد ٹائیفائڈ ڈائگنوز ہو گیا نا. اچھا تینوں ایک چیزیں کیا نہیں تھی، شدت کم اور زیادہ ہو رہی تھی. کہا اسی طرح بالکل ابتدائی، سب سے پہلی ابتدائی چیز خود پسندی. انسان خود سے محبت کرنے لگتا ہے، میں، میرا. اس کے بعد جو جب جراثیم بڑھنے لگتا ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں میری بات میں ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہوں، میری بات ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے، آئی ایم آلویز رائٹ. اور پھر آخری تکبر، پھر آخری جو جراثیم حد سے زیادہ بڑھ جائے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کمپیریزن کرنے لگتا ہے، میں اور دوسرا، میں اچھا یا وہ اچھا. پہلے خود تک تھا، اس کے بعد وہ دوسروں تک آ جاتا کہ میں اور دوسرا، ہمارا کیا، میں اچھا یا فلاں اچھا. اچھا پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلی سیڑھی خود پسند. جانتے ہیں کتنی خطرناک چیز ہے؟ 5ویں امام فرماتے ہیں اگر کسی کے اندر خود پسندی آ گئی، یہ اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. دوسری اور تیسری سیڑھی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں تو وہ لازمی ہلاک ہو جائے گا. پہلی ہی سیڑھی میں جہاں وہ میں کرنا شروع کر دے، میرا لباس، میرے اولاد، میرے بچے، میرا گھر، ٹھیک ہے، جہاں میں، جانتے ہیں رسول خدا نے بیان فرمایا کتنا دور ہے مجھ سے، کہا تو جتنا میں کرتا ہے چند قدم مجھ سے دور ہو جاتا ہے. میں نے کہا میرا لباس، میں رسول اللہ سے 5 قدم پیچھے ہو گئی. میں نے کہا میرے بچے، میں رسول اللہ سے 5 قدم اور پیچھے ہو گئی. میں نے کہا میرا گھر، میرا شوہر، میں رسول خدا. کہا روزے محشر مجھے سب سے زیادہ دور خود پسند ہوگا. ابھی تو ہٹ درم کی بات ہی نہیں تھی، ابھی تو تکبر کی بات ہی نہیں تھی. کہا سب سے دور مجھ سے کون ہوگا؟ خود پسند. اور پھر مختصر سی چند سننے کے مجھے پتا ہے بے چینی بچوں میں بڑھ رہی ہے. صرف 2-3 چیزیں، کہا کچھ چیزیں اگر انسان کے اندر آ جائیں نا، ابلیس کہتا ہے 3 خصلتیں اگر کسی میں آ گئی، پھر میں اس کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، پھر میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں. وہ کیونکہ اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. کہا سب سے پہلی اگر کسی کے اندر خود پسندی آ گئی، کہا وہ میں کرتا ہے نا، اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی کام قبول کرتا ہی نہیں ہے. کہا دوسری چیز اگر کوئی سستی آ جائے، کہا وہ سستی میں کام کرتا ہی نہیں ہے. میں پڑھ لوں گا نماز شب، میں کروں گا اول وقت نماز، میں کر دوں گا ماں باپ کی خدمت، وہ سستی میں آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. کہا تیسری چیز، کہا تیسرا جب انسان حسد کرنے لگے نا، وہ اعمال کرتا بھی جاتا ہے، خود بخود جلاتا بھی چلا جاتا ہے. جب سارے اعمال جل گئے تو مجھے ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو 3 اعمال، کہا ابلیس کہتا ہے مجھے اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، حسد. یہ 3 چیزیں کس میں آ گئی. اور ہٹ درمی، نہ ماننا ریگولیشن. میرے مقابل میری بہو ہے، میری بیٹی ہے، میں کہوں میری بیٹی اگر غلط بھی کرے تو درست ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میری بیٹی ہے. میری بات اگر غلط بھی ہے درست ہے. میں ٹیچر ہوں، بچہ صحیح بھی کہے تو میں درست ہوں کیونکہ میں ٹیچر ہوں. میں ایڈمن ہوں، ٹیچر درست بھی کہے تو میں ٹھیک ہوں کیونکہ میں ایڈمن ہوں. یہ گرمی کی عادت جانتے ہیں، کہا جائے گا کچھ عادتیں دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں مرنے کے بعد. اچھا عادتیں ختم نہیں ہو جاتی، پھر تو انسان کی روح ہے. کہا کچھ عادتیں انسان کی روح میں پیوستہ ہو جاتی ہیں. ہٹ درمی ایک ایسی عادت ہے جو مرنے کے ساتھ بھی انسان کی روح میں پیوستہ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جب انسان نامہ اعمال ہاتھ میں لے گا، جو ہٹ درم انسان ہوگا نا، نہ ماننے والا، نامہ اعمال ہاتھ میں ہے،
ہے ہی. آپ دیکھیے نہ ماننے کی عادت کہاں تک لے گئی. خدا کے منکر ہو گئے, یعنی خدایا یہ میرا نام اعمال نہیں ہے. خدا کہے گا ملائکہ کو لے آؤ. اچھا ملائکہ جب آئیں گے پھر یہ پتہ ہے کیا کہے گا, خدایا تیرے فرشتے ہیں, تیرے حق میں گواہی دیں گے, میرے حق میں تھوڑی دیں گے. آپ دیکھیے جو حد سے زیادہ حد درم ہو گیا وہ فرشتوں کو بھی منع کر دے گا. خدایا میں نے جانتے ہیں خدا کیا کرے گا. شیخ عباس سنی کا ایسے ہٹ درم کے ساتھ اللہ اب اس کے بعد اس کی زبان کو بلاک کر دے. اب اس کے اعضاء کے زبان ہو جائیں گے اور اس کے ہاتھ, اس کی آنکھیں, اس کے پاؤں کہنا شروع کریں گے خدایا جو لکھا ہے نا وہ بالکل درست ہے. خدایا میں نے کیا تھا, میں گواہی دے رہا ہوں میں نے کیا تھا. کہتے ہیں وہاں پر اس کے آنسو آئیں گے اور وہ رونے لگے گا پروردگار وہ اعضاء جس کی پوری زندگی میں سجاوٹ کا خیال کرتا رہا آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. متکبر, آپ سوچیے متکبر رسول خدا بازار سے جائیں گے, دیکھا ایک شخص گر کے تڑپ رہا ہے, کسی نے کہا یا رسول خدا ایک شخص ہے جو گر کے تڑپ, کہا کیا ہوا. لوگ کہتے ہیں یا رسول خدا دیوانہ ہو گیا. رسول خدا قریب گئے, دیکھا دورہ پڑا ہے. رسول خدا کہتے ہیں یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ مریض ہے. کہا میں تمہیں بتاؤں دیوانہ کس کو کہتے ہیں, میں تمہیں بتاؤں دیوانہ کس کو کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ بتائیے. کہا جو زمین پر اکڑ اکڑ کے چلے, جو غرور اور تکبر سے چلے. کیونکہ خدا سورہ لقمان میں فرماتا ہے اپنے گالوں کو کھلا کے نہ چلو, زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلو, کہ خدا تکبر کرنے والے اور خود پسندی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں. آپ سوچیے جب اس عادت کو خود سے نکال دیں گے نا تو ملکہ زبیدہ کی طرح حجت خدا تک پہنچ جائے. اسلام کی ایمان کی منتظر خواتین, صاحب ملکہ زبیدہ ملکہ تھی بالکل کی طرح, لیکن عاشق اہل بیت. کہاں اپنے گھر میں 1000 کلیمے رکھی تھی جو حفظ کرتی تھی اور مستقل قرآن پڑھا کرتی تھی. جب شوہر کو پتہ چلا نا حبے اہل بیت تھے, جب شوہر کو پتہ چلا چھپ کے مدد کرتی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی, طلاق دینی چاہیے لیکن خاندان کے پریشر میں نہیں دے سکتی. اب جب انتقال ہوا نا لیکن تعلق ختم کیا. کہا اب جب انتقال ہوا خدا نے کہا ہم اس عورت کو ایمان کے لشکر میں اٹھائیں گے. جس نے تکبر کو ترک کیا, جس نے خود پسندی کو ترک کرے اہل بیت کو چنا, کہا وہ مر بھی جائے تو لشکر امام میں زندہ ہو جاتا ہے. بارے بھی کیسا لگا آپ دیکھیے اپنا ہونا پرایا, اسے ایسے گلے سے لگاتے ہیں کہ اسے جنتی بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیے وہ اول ہو یا آخر اسے حسینی بنا دیتے ہیں. مسلم شہدائے کربلا میں سے نہیں, لیکن جناب مسلم کی شہادت کو دیکھیے, جناب مسلم کی شہادت کی کتنی مماثلت ہے شہدائے کربلا کے ساتھ. آپ دیکھیے کربلا کے شہداء کیا سے شہید ہو رہے ہیں, جناب مسلم کیا سے شہید ہو رہے ہیں. راوی بیان کرتا ہے عزاداروں رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول خدا آپ جناب عقیل سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. کہا 2 وجوہات کی بنا پر. ایک میرے چچا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے, دوسرا ان کا ایک بیٹا ہوگا جو حسین پر جان کو نثار کرے گا, اور اس بیٹے کی 2 خصلتیں, اس کی جنازہ ملائکہ پڑھائیں گے, اس پر مومن لوگ گریہ کریں گے. آپ سوچیے مولا حسین بہت بڑی چیز ہے, بہت اعلیٰ و الفا ہے. یہاں مسلم پر رونا مومن ہونے کی ضمانت دی جا رہی ہے. وہ مسلم راوی کہتا ہے شہدائے کربلا ایک ساتھ ایک دوسرے کو دلاسا دیتے تھے, ایک دوسرے کو جنگ کے لیے تیار کرتے تھے.
جب کوئی بھی گرتا تھا مولا حسین اس کے سرحانے پہنچتے تھے، لیکن جناب مسلم کو واحد شہیدیت میں تنگ و تنہا تھا، لیکن اس کے باوجود جناب مسلم نے دوہرا جہاد کیا. جانتے ہیں دوہرا جہاد؟ ایک شہدائے کربلا کی طرح شہید ہوئے ہیں، دوسرا اسیران کربلا کا ساتھ دیتے ہوئے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے. راوی کہتا ہے جناب مسلم اتنے بہادر تھے کہ جنہیں سامنے سے نہیں گرفتار کیا جا سکا، ایک دفعہ دھوکے دے کے جناب مسلم کو گرفتار کیا. راوی بیان کرتا ہے جناب مسلم علیہ السلام کو جب گرفتار کرنے آنا تو کے گھر میں موجود تھے. ایک دفعہ تو نے مشورہ دیا، کہا اے مولا اے آقا، گھر میں لڑکے تین طرف دیواریں ہیں، صرف ایک طرف سے دشمن حملہ کر سکتا ہے. کہا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کے گھر کی چادر کو پامال کیا جائے، میں نہیں چاہتا کسی کے گھر کی بے حرمتی ہو، کسی کے حفاظت کی پامال ہو. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا 11 محرم ہوگی، سیلاب ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے دوڑ رہی ہوگی، گھوڑے سیدانیوں کو پامال کر رہے ہوں گے، یہاں تک جناب زینب ایک ننھی سی بچی کو اٹھائے گی، پتہ چلے گا جناب مسلم کی بیٹی ہے، گھوڑوں کے پیچھے پامال ہو چکی ہے. راوی کہتا ہے جب لوٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا، ایک دفعہ کسی زینب نے سنا امام سید سبزار کو کوئی بہت احترام سے سلام کر رہا ہے. بیوی نے مجمع کی طرف دیکھا کون سلام کر رہا، پتا نہیں چلا، قافلہ آگے بڑھا. بیوی کیا سنتی ہے، پھر آواز آتی ہے اے شہزادی آپ کو میرا سلام. بیوی نے غور کیا، دیکھا ایک لاشا ہے جو دارالامارہ پر سجا ہوا لگتا. بیوی نے ڈر سے کہا خوفزدہ ہو کے کہا گھبرا کے کہا شہزادی نہیں پہچانا اپنے بھائی مسلم کو، 1 مہینے سے دارالامارہ پر انتظار کا قافلہ اور آگے بڑھا. جناب مسلم کی سوچا نے دیکھا، ایک دفعہ رو کے ہاتھوں کو بڑھایا، کہا اے میرے والی، جو بیٹے میرے ساتھ تھے ان کی شہادت کی خبر نہیں کرائی، جو بیٹے آپ کے پاس تھے مجھے اتنا بتا دیجیے میرے شہزادے کا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی شہزادی قریب ہے، ان شہزادوں کے سر بھی نو کے نیزہ پر بلند دیکھیں گے. مزادار راوی کہتا ہے جب حارث کو ننھے ننھے سر ابن زیاد کے پاس لے کر گیا، کہا ابن زیاد تو نے 2000 درہم انعام رکھا تھا. کہا ابن زیاد نے کہا میرے چہرے پر پانی ڈالو. کہا پانی ڈالا، دیکھا چہرے بالکل سرخ